اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نوجوان دوستو، ہم نے اپنے نقطۂ آغاز سے ایک چیز کا آغاز کیا ہے، اور وہ ہے ہماری نوجوان نسل کو موٹیویشنز پرووائڈ کرنا۔ اور یہ موٹیویشن ہم آپ کو زندگی کے تمام پیراگراف میں، جو ہمارے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جو روزمرہ کی ہمارے معاملات ہیں، اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ مختلف اینگلز میں ہمارا جو روزمرہ زندگی کے معاملات سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے کام ہیں، اس میں ہماری کوشش ہے کہ اس چینل کے توسط سے ہم جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ اس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نقطۂ آغاز میں بات ہوئی تھی پہچان کی، کہ انسان کی پہچان سے ہی اس کی پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کا جتنا سفر ہے، اس میں اس کی پہچان کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو یہ نقطۂ آغاز میں نے جو بات پہچان کی تھی، وہ پہچان میری ہر جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بار بار اس بات پہ بات کریں گے، تاکہ یہ بات ہمارے نوجوانوں کو، جو میل یا فیمیلز ینگسٹرز ہیں، ان کو یہ بات سمجھنے میں آسانی رہے کہ ہم اپنی پہچان کیسے کریں۔ بعض لوگ کو یہ بات سمجھانا آسان ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا اس چیز کو اٹینشنز نہیں دیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مقصد تھا، جو میں نے آلریڈی ڈسکس کیا، کہ ہمارا یہ مقصد تھا، ہمارا یہ ایم تھا کہ ہم ایک ایسا سورس کریٹ کریں جس میں ہم اپنے نوجوان نسل کو اس بات پہ فوکس کروائیں کہ ہم کیسے ان کو بہتر لرننگ کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں ایک لرننگ لیتا ہے۔ اس کے لیے آج میں بات کروں گا کہ زندگی کے معاملات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اتنی سم ٹائمز ان کے سلوشنز ڈھونڈنے میں ہمیں بڑی پرابلم آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو انسان اختلاف ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، بہنوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کے باوجود اتحاد کی فضا قائم رکھنا، یہ انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اختلاف کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ اختلاف کو اگر ہم نیگیٹیولی سوچیں گے تو وہ نیگیٹو چیز بنے گی، اور یہ انسان کی شخصیت سے ہی یہ چیز آگے کی طرف موو ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم، کیونکہ سوچ جو ہے وہ دو طرح سے کام کرتی ہے، وہ پوزیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے۔ اگر آپ سوچیں گے نیگیٹو تو وہ جو آپ کی سوچ ہے وہ پھر تخریبی سوچ بنے گی، اور تخریبی سوچ جو ہے وہ آپ کی پہچان کو متاثر کرے گی۔ اور اگر آپ سوچیں گے پوزیٹیو تو پوزیٹیو سوچ جو ہے وہ ایک تعمیری سوچ کا کردار ادا کرے گی، اور تعمیری سوچ جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں، انسان کی پہچان میں پھر وہ ایک پوزیٹیو رول ادا کرے گی۔ تو اٹ مینز کہ جو انسان کا تعمیری اور تخریبی سوچ کا یہ جو دائرہ کار ہے، اس میں اس نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو وہ لرننگ لے رہے ہیں اس میں تخریبی سوچ کا جو عمل دخل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو، زیرو ہو، اور جو اس کا تعمیری سوچ کا پیرامیٹر ہے وہ 100% ہو۔ اب اختلاف ہو گیا کسی کے ساتھ، دوست کا دوست کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے، بھائی کا بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے، باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کے باوجود آپ نے اپنی سوچ کو اگر تعمیری رکھا، اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر، اپنا کسی کو فیل کرنے کا جو انداز ہے وہ اگر آپ کا مثبت رہا تو پھر آپ کی اس میں کامیابی ہے۔ اگر اس کامیابی کو ہم معاشرے میں دیکھیں، اگر آپ نے اس کامیابی کو، معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نے اپنا ایک آرگنائزیشن کے اندر، ایک معاشرے کے اندر کیسے عملی رول ادا کرنا ہے۔ اس میں جس طرح آج نفسہ نفسی کا ایک عالم ہے، تو اس میں بہت سارے ہمارے جو نوجوان نسل کے لوگ ہیں وہ بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ان کی زندگی کو
ان کی شخصیت کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور وہ اس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی پرسنالٹی میں وہ کانفیڈینس، وہ اعتماد نہیں رہتا جس کو اس کی شخصیت کا حصہ بننا چاہیے اور رہنا چاہیے، اور یہ اعتماد کھونے کی وجہ سے وہ معاشرے کا اچھا شہری نہیں بن پاتا، یا وہ اس آرگنائزیشن کے اندر اس طریقے سے رول پلے نہیں کر پاتا۔ تو ہمارا یہ موٹیویشن زون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم تمام دوستوں کو اس طرف قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرف لے کے آئیں گے، اور ان کو ایک لرننگ کا پارٹ بنائیں گے کہ اگر یہ لرننگ ان کی زندگی میں عملی طور پہ آتی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ اس میں کامیابی کا جو راز ہے وہ آپ کا اپنی پہچان کے ساتھ دوسروں کے رویوں کو برداشت کرنے کا بھی ایک نام ہے۔ دیکھیں، میں نے نقطہ آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اپنا سفر، کہتے ہیں کہ انسان کا پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کا ایک پروسیس ہے لرننگ کا۔ اگر وہ لرننگ چھوڑ دیتا ہے اپنی زندگی میں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سیکھنا یا سکھانا چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی تحریک ہی نہیں ہے، جو متحرک ہی نہیں ہے۔ وہ متحرک نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی ہلچل ہی نہیں ہے، اور زندگی میں اگر کوئی ہلچل نہیں ہے تو اس کی وہ کسی دوسرے کی اس میں کمی کوتاہی نہیں ہے، اس کی اپنی، اس انسان کی اپنی کمی کوتاہی ہے، اس کی اپنی ڈیفیشنسی ہے، وہ سوچ ہی نہیں رہا اس طریقے سے۔ کیونکہ اللہ پاک نے جو ہماری ہارڈ ڈسک اس انسان کی بنائی ہے وہ تو بہت واسٹ ہے۔ اگر انسان اس میں ڈیٹا اکٹھا نہیں کر پاتا، دیکھیں ڈیٹا ہمیں کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈیٹا ہمیں ہمارے دین سے ڈیٹا آ رہا ہے، ہماری کتاب قرآن پاک جو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک کنسٹیٹیوشن کے طور پہ اتاری ہے، جس کو ہم اپنے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں ہر زندگی کا لاہ عمل اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے سونا ہے۔ تمام چیزیں ہم اپنی اس کتاب قرآن پاک سے ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے ڈیٹا مل رہا ہے، اپنے اساتذہ سے ڈیٹا مل رہا ہے، اپنے دوستوں سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن کہاں اس کی کلب ہو رہی ہے؟ اس کے مائنڈ میں، کیونکہ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو اللہ پاک نے اس انسان کو دیا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور نائب تب ہی اس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ اگر ہماری پہچان ہمارے ہاتھ میں نہ رہی تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہم آج جو کامیابی کے راز ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یا اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارنے کی جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں، تو ہم اس لائن سے ہٹ جائیں گے، ہم اس جد و جہد کو اچیو بھی نہیں کر سکیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ کامیابی کے رازوں میں سے ایک چیز جو ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف کو بیئر کرنا ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے دوسرے کے ساتھ اپنا پیشنس لوز کر کے اور اس کے ساتھ اپنی کوئی لڑائی جھگڑا شروع کر دینا ہے، نہیں، آپ نے اس کو خود پہ بیئر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس کو سمجھانا ہے، اور سمجھاتے ہوئے اس کی بات کو نہ صرف اس طریقے سے پوزیٹیولی لے کے اس کو ڈیل کرنا ہے، بلکہ اس کو دوسروں کے لیے ایک علیحدہ سے اس کو برائی کا حصہ نہیں بننے دینا۔ یہ ہمارا جو یہ ہمارے اندر جو ایک کیفیت ہے، اگر ہم جب تک ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی تو ہم اس چیز کو اس طریقے سے گین نہیں کر سکیں گے جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، میری یہ کوشش رہے گی نوجوان دوستوں کہ ہم اپنے تمام ینگسٹرز کو اس چیز پہ لے کے آئیں، ان کو ہم اس پہچان میں لے کے جائیں جو پہچان ہم گین کرنا چاہتے ہیں، جس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ یہ وہ انسپائریشن ہے، یہ وہ اتنی اس حدیث کے اندر اتنی تحریک ہے، اتنی انسپائریشن ہے کہ اگر کوئی انسان اس چیز کے اوپر غور و خوض میں چلا جائے تو میں کہتا ہوں وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا شروع کر دے گا جس طریقے سے وہ ٹیکل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو پوزیٹیولی لے کے دیکھتا ہے
کیونکہ اس میں ہے ہی سارا پوزیٹیو کا آنسر، تو وہ پوزیٹیولی اگر اس چیز کو لے کے چلتا ہے تو وہ اس چیز کو اپنے مزاج کو اس کے مطابق ڈھال لے گا، اپنے مزاج کو اس کے مطابق کر لے گا۔ اگر وہ اپنے مزاج کو اس کے مطابق کرتا ہے تو پھر جیسے چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے وہ اس چیز کو پانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمارے یہ سلسلہ جو ہے اس میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس کریں گے جس میں ہم لوگوں تک اپنا یہ میسج کنوے کر سکیں۔ اس میں ہم نے آپ کو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ساری چیزیں بتانی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، کوئی اسٹیٹسٹکس سے کوئی ریلیٹڈ ہے، کوئی کمپٹنسی سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم نے ہر دائرہ کار میں جو جس بھی دائرہ کار میں بندہ کام کر رہا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس کو وہ چیز سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہم نے اس ٹیم کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا وطن اس وقت، ہمارا ملک جن کرائسس کا شکار ہے اس میں ہم وہ رول پلے کر سکتے ہیں، اور وہ رول ہماری اپنی خودی میں ہی ہماری اپنی خودی سے ہی ابھر کر سامنے آئے گا۔ اگر ہم خود کو ٹھیک کریں گے تو میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ والا دوست خود بخود ٹھیک ہوگا، کیونکہ جو ماحول ہے، جو معاشرے کے اندر انوائرمنٹ ہے، جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں ہر ایک دوسرے کے لیے اگر کوشش کرے گا، کہا جاتا ہے God helps those who help themselves، خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جن کو اپنی مدد خود کرنے کا خیال نہیں ہے، اللہ پاک بھی اس کی مدد نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس تعمیری سوچ کا حصہ بنانا ہے جس سے نہ صرف ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں بلکہ اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔